ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مدرسہ مدینۃ العلوم پکھرایاں میں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو نشست ہوتی ہے اور آپ حضرات کے سامنے اصلاحی باتیں آتی ہیں۔ یہ اس بستی اور خصوصاً اس محلے والوں کی خوش نصیبی ہے اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے بستی میں اور محلے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے محسوس کیا کس مدرسے میں اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مقرر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ان چند لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ حضرات کی محبت ہے جو دعوت دیتے ہیں اور ہم لوگ آتے ہیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ یہ حضرات آپ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ حضرات کو یہ چاہیے کہ ان حضرات کی آپ قدردانی کریں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ دار آسانی کے ساتھ نہیں قائم ہوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی قربانیاں اور کتنے لوگوں نے پسینہ بہایا ہوگا، اپنی زندگیاں وقف کی ہیں جب یہ ادارہ وجود میں آیا ہے۔ تو آپ حضرات اس کی قدر کریں، محبت کی نگاہ سے ان ادارے والوں کو دیکھیں جو ان ادارے سے وابستہ ہیں، اور یہ بچے جو ان کی محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان حضرات سے محبت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کے بہت سے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہوں گے۔ اس موقع پر میں زیادہ طویل گفتگو آپ حضرات کے سامنے نہیں کروں گا، مجھے بٹھال دیا گیا ہے۔ اصل تو حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب ثاقبی نائب صدر جمعیت علماء کانپور دیہات کا خطاب آپ کے سامنے ہوگا، مجھے بیچ میں چند منٹ کے لیے بٹھال دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے جو ہے گفتگو کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مناسبت ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گو تاریخوں میں اختلاف ہے، کوئی 9 تاریخ، کوئی 12 تاریخ، کوئی 8 تاریخ، بہرحال مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا، اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کس ماحول میں تشریف لائے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب بنی آدم فبقت عربهم وعجمهم، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم کو دیکھا تو اس پوزیشن میں تھی یہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور دنیا کے انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیظ و غضب میں آ گئے، ناراض ہوئے، ایسے کوئی بھی اعمال نہیں تھے کرنے والے اس دنیا کے اندر جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساری انسانیت کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا، اور ایک احسان یہ بھی فرمایا، آج کا جو عنوان ہے جلسے کا پیام خاتم الانبیاء۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک زمانے میں بہت سے پیغمبر ہوتے تھے، پکھرایاں کا دوسرا نبی ہے، کانپور کا دوسرا نبی ہے، لکھنؤ کا دوسرا نبی ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں کے سامنے یہ چیز ہوتی تھی ہم کس کو مانیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان فرمایا اور یہ ارشاد فرما دیا قیامت تک کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب کوئی بھی حضور کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر اور نبی آئے گا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی قیامت تک یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نبی آئے گا نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، حضور کے دین کی ترویج اور اشاعت کریں گے، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب کوئی بھی اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو وہ خسارے اور گھاٹے میں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ جس مشن کو لے کر کے آئے، آپ جس پیام کو لے کر کے آئے، آپ جس پیغام کو لے کر کے آئے، آپ نے جو دستور حیات انسانوں کے سامنے پیش کیا، آپ نے جو زندگی گزارنے کو اصول پیش کی، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے نہیں، ہم دن رات جو ہے اپنی ذلت اور رسوائی، تنزلی، انحطاط، ان سب کا رونا روتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی طرف ہم کبھی دھیان نہیں دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسم، اور قرآن کا صرف ایک رسمی چیز باقی رہے گی، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قاری تو بہت اچھے ہوں گے، بہت لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے آپ کے سامنے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی
زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی، آج وہ صحیح ثابت ہو رہی کہ نہیں صحیح ثابت ہو رہی؟ ہمارے پاس کون سا اسلام ہے؟ ہم اپنی زندگی کے کسی شعبے کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں، ہماری زندگی کے کسی شعبے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا اب نام بھی باقی نہیں ہے۔ نہ ہمارے چہرے سے اسلام جھلکتا ہے، نہ ہمارے لباس سے اسلام جھلکتا ہے، نہ ہمارے معاملات سے اسلام جھلکتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ قرآن میں اسلام ہے، احادیث میں اسلام ہے۔ اس سے دنیا والے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے کہ آپ کے قرآن میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں، آپ کے احادیث میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں، آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ میرے بھائی، آج بھی اگر ہم اچھے بن جائیں تو دنیا والے ہماری قدر کریں گے، آج بھی اپنے سروں پہ بٹھا لیں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں اولیاء اللہ جو آج مزارات میں اپنے قبروں میں مدفون ہیں، لیکن کیا لوگ جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے جا کر کے؟ غیر مسلم۔ میں ایک مرتبہ جو ہے ایک قصبہ رائے سین ہے، مدھیہ پردیش میں ایک ضلع ہے رائے سین، تو وہاں پہ غالباً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے یا نواسے ان کا مزار ہے، وہاں پر کافی لوگ جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بھوپال کا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ نفرت انگیز باتیں اس کی سامنے آتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی لوگوں سے پوچھوایا کہ یار یہ یہاں پہ آئے ہیں اور باتیں تو اس طریقے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہ کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہم ان کے خلاف تھوڑی کرتے ہیں، جیسے آپ بن جاؤ تو ہم آپ کو بھی سجدہ کرنے لگیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، چھوڑیں تمام چیزوں کو۔ معاشرے کے اندر برائیاں تو بہت سی ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ میں کچھ باتوں کی نشاندہی کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اجتماعی معاشرے کے لیے جس میں امن و محبت پیدا ہو اور معاشرہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلے، 3 چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا ان باتوں کو۔ ایک چیز کیا ہے؟ آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے، جیسے کہ مولانا بھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے جو ہے وہ کمتر سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ جب آدمی اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر عجب اور تکبر پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرے کا احترام اس کے دل کے اندر آئے گا کہ ارے بھائی ہم سے بڑے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی اگر عیب آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی خوبیوں پر بھی نظر کریے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو یقیناً اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ تواضع اختیار کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع رفعہ اللہ، من تواضع رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی بے عزتی ہوگی یا معاشرے میں آپ کو چھوٹا سمجھا جائے گا، نہیں، اگر آپ تواضع اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تحمل۔ آدمی کے اندر جو ہے وہ بردباری ہونا چاہیے۔
کوئی چیز اگر کسی سے ایسی رونما ہو گئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو اس کو تھوڑا سا برداشت اور تحمل سے کام لینا چاہیے، فوراً ایکشن کے موڈ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ اس کا انتقام لینے لگیں، اس کا بدلہ لینے لگیں، نہیں، بردباری سے کام لیجئے، تحمل سے کام لیجئے۔ کوئی مزاج کے خلاف اگر کوئی بات آئی ہے تو آپ فوراً ایکشن مت لیجئے، بلکہ نہیں، اس کو جو ہے آپ غصے کو آپ پی جائیے کہ اس نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ تو دو چیزیں۔ تیسری بات جو ہے وہ ایک اجتماعی معاشرے کے لیے جو پیار محبت کے ساتھ چلے، تیسری چیز ضروری ہے تأمل۔ تأمل کا مطلب یہ کہ آپ کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب نے تو ایسا کیا ہے، تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیے، بلکہ غور و فکر کریے، ہزار تعویلیں کریے کہ نہیں، مولانا نے اگر ایسا کہا ہے تو اس وجہ سے کہا ہوگا۔ آپ تمام اچھی تعویلات کریے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر کو لے کر کے آ جائے تو آپ اس کی بات کو فوراً نہیں ماننا، بلکہ فتبینوا، اس کی تحقیق کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے پر آپ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا بیٹھیں، کسی کو آپ تکلیف دے بیٹھیں۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔ بہت سی میں یہ دیکھتا ہوں کہ محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر معاشرے میں بگاڑ ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب نے تو ایسا کیا، بس آپ نے مان لیا۔ ارے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کہتے کہ بھائی مولانا صاحب مجھے یہ بات سننے میں آ رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حقیقی اسلام کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریے، علماء سے محبت کیجئے۔ ان بچوں سے جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے عذاب الہی دور ہوتا ہے ہماری بستیوں سے، ہمارے محلوں سے، ان سے محبت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔